بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن لحم أخيه بالمغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وفي رواية عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. ثم تلا هذه الآية: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی نقل فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ذب عن لحم اخیہ بالمغیبہ، کہ جو کوئی شخص غیبت کے ذریعے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے سے دوسروں کو روکے، جو کوئی شخص غیبت کے ذریعے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے سے دوسروں کو روکے، کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، تو اللہ جل شانہ کے ذمے میں لازم ہو جاتا ہے کہ اسے جہنم سے آزاد کر دیں، جہنم سے نجات دے دیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر بھی یہ بات حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر بیان کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من مسلم یرد عن عرض اخیہ، کہ جو کوئی مسلمان شخص دوسرے بھائی کی آبرو ریزی کی حفاظت کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، الا کان حقا علی اللہ ان یرد عنہ نار جہنم، تو اللہ جل شانہ اپنے ذمے واجب کر لیتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اس آدمی سے جہنم کی آگ کو دور کر دیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمے میں مسلمانوں کی مدد اور نصرت یہ لازم ہے۔ یہ دو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی مجلس میں یا کسی بیٹھک کے اندر یا کوئی فرد اور شخص کسی مسلمان کی غیبت کر رہا ہو، پیٹھ پیچھے کوئی اس کی ایسی بات بیان کر رہا ہو جو غیبت کے زمرے میں داخل ہو، جو اس آدمی کو ناگوار گزرے۔ غیبت کے حوالے سے کل عرض کیا گیا تھا کہ غیبت کا گناہ کتنا شدید اور سنگین ہے، اور غیبت کہتے اس کو ہیں کہ کوئی آدمی دوسرے کی پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات بیان کرے جو اسے ناگوار گزرے سننے والے کو، جس آدمی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اگرچہ وہ درست ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ حقیقت پر مبنی بات ہی کیوں نہ ہو، سچائی پر مبنی بات ہی کیوں نہ ہو، تب بھی وہ غیبت کہلاتی ہے، غیبت کا گناہ ہوتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں عرض کی گئی تھی کہ کسی کا قد چھوٹا ہے اور اس کو ٹھگنا بول دیا جس کو وہ ناگوار سمجھتا ہو، برا سمجھتا ہو۔ اب پیٹھ پیچھے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ وہ تو بڑا ٹھگنا ہے، یہ غیبت میں داخل ہو جائے گا، حالانکہ واقعتاً اس کا قد چھوٹا ہے اور اس کا قد جو ہے نا ٹھگنا ہے، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے، لیکن یہ ایسا جملہ ہے جو اس کو ناگوار گزرتا ہے، ناپسندیدہ ہے اس کی نظر میں۔ اب اگر کوئی آدمی غائبانہ طور پر اس کو ٹھگنا بول دے یا چھوٹے قد کا بول دے، تو اب یہ غیبت کے زمرے میں داخل ہو جائے گا، حالانکہ اس میں غلط بیانی نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، پھر بھی یہ غیبت۔ کسی مجلس کے اندر، کسی بیٹھک میں اگر کسی کی غیبت ہو رہی ہو، کوئی ایسی بات بیان کی جا رہی ہو کسی مسلمان کے حوالے سے جو اسے ناگوار ہو، غیبت کے زمرے میں داخل ہو، اس حدیث مبارک کے اندر بڑی فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ
اس آدمی کا جو دفاع کرے دوسرے مسلمان بھائی کا اور اس کی آبرو ریزی ہونے سے بچائے، اس کی غیبت سے لوگوں کو منع کرے کہ بھائی تم غیبت نہ کرو، ہماری مجلس میں غیبت ہو رہی ہے، ایسی بات ہو رہی ہے جو اس کو ناگوار گزرتی ہے، تو دوسرے مسلمان بھائی کا دفاع کریں، کان حقا علی اللہ، تو اللہ پر لازم ہو جاتا ہے ان یعتقہ من النار، کہ اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔ حق یعنی اللہ اپنے ذمے میں لے لیتے ہیں۔ لازم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نہ چاہے بھی تو جو ہے نہ لازم ہو جائے، لازم ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ جل شانہ اپنی ذمہ داری میں لے لیتے ہیں کہ اس آدمی کو جہنم سے نجات عطا فرمائے، کیونکہ اس نے دوسرے مسلمان بھائی کی آبرو کی حفاظت کی، اس کی عزت کی حفاظت کی، اور اس کی جو ہے غیبت سے لوگوں کو منع کیا، غیبت سے لوگوں کو روکا، اس کا دفاع کیا، تو اللہ کل قیامت والے دن اس کا دفاع فرمائے گا، جس وقت ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہوگی۔ تو من ذب عن لحم اخیہ بالمغیبہ، کہ جو کوئی شخص غیبت کے ذریعے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے سے لوگوں کو روکے۔ غیبت کو یہ ایک طرح سے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے قائم مقام قرار دیا گیا، یہ غیبت کے ذریعے کسی کی عزت اور ناموس پر، آبرو پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اور آدمی کو اپنی عزت، اپنی ناموس، اپنی وقار، اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ دیکھیں کوئی آدمی اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی جان چلی جائے لیکن عزت نہ جائے، اس کی وجہ سے اگر گھر والوں پر کوئی بات آنے لگتی ہے تو اپنے آپ کو سامنے کر دیتا ہے کہ نہیں، جب تک میں زندہ ہوں گھر والوں پر کوئی حرف نہیں آ سکتا، ان کی عزت ناموس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی ان پر کیچڑ نہیں اچھال سکتا، تو اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے، اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ تو اس لیے غیبت کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے قائم مقام قرار دی۔ تو جو کوئی دوسرے کو اس عمل سے روکے تو اللہ اپنے ذمے میں لیتے ہیں جہنم سے خلاصی اور نجات اس کے لیے لازم کر دیتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے عمل پر اللہ جل شانہ کی طرف سے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جہنم سے نجات کا ذمہ اللہ اپنے اوپر لازم کر دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ جہنم سے نجات کا ذمہ لے لیتے ہیں۔ ایک ایمان والے کے لیے اس سے بڑھ کر وہ کیا چاہیے کہ جہنم سے خلاصی ہو جائے، نجات ہو جائے۔ ان ساری عبادات کا حاصل تو یہی ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تسبیح تلاوت کر رہے ہیں، ان ساری عبادات کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر کے ہم جہنم سے خود کو بچا لیں، جنت والا بنا لیں۔ تو اللہ جل شانہ اس چھوٹے سے عمل پر اپنے ذمے میں کر لیتے ہیں، اس آدمی کو جہنم سے نجات دے دے رہے۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر بھی یہی مضمون ارشاد ہوا کہ جو مسلمان بھائی کی عزت و ناموس کا دفاع کرے تو اللہ جل شانہ کے ذمے میں ہو جاتا ہے ان یرد عنہ نار جہنم یوم القیامہ، کہ کل قیامت والے دن اس سے جہنم کی آگ کو دور کر دے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمے میں ہے مسلمانوں کی مدد و نصرت۔ تو جب تک بندہ اللہ کی مدد و نصرت میں لگا رہتا ہے، جب تک بندہ اللہ کی مدد و نصرت میں لگا رہتا ہے، اللہ کی مدد و نصرت اس بندے کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی، اور جب بندہ اللہ کی مدد و نصرت چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی مدد و نصرت بھی ختم ہو جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے۔ جو اس آیت میں فرمایا کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، ہمارے ذمے میں ہے اس ایمان والوں کی مدد و نصرت۔ تو مسلمان کی مدد و نصرت اللہ کے ذمے میں ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب ایک مسلمان خود اللہ کی مدد و نصرت بھی کرے۔ اللہ کی مدد و نصرت یہی ہے کہ دوسرے مسلمان کی عزت ناموس کی حفاظت کرے، اللہ جل شانہ کے، اللہ کے نبی کے حقوق کو ادا کرے، دوسرے مسلمانوں کی مدد کریں، تو یہ در حقیقت اللہ کی مدد ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ بندے سے کہے گا کہ میرے بندے میں بیمار ہوا لیکن تو میری مزاج پرسی کے لیے نہیں آیا، میں جو ہے بیمار ہوا، مجھے بھوک تھی، مجھے کھانے کی طلب تھی لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔
تو بندہ کہے گا کہ اللہ آپ تو ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہیں، آپ کو نہ بھوک لگتی ہے نہ آپ بیمار ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تم نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی، عیادت نہیں کی، وہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھلایا نہیں۔ اس کی مزاج پرسی کرنا، اس کو کھلانا پلانا ایسے ہی تھا گویا کہ تو نے مجھے کھلایا۔ تو بندوں کی مدد و نصرت کرنا ایسے ہی ہے گویا کہ اللہ کی مدد و نصرت کرنا۔ تو جو بندے کی مدد و نصرت کرتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے ذمے میں ہو جاتا ہے ایمان والوں کی مدد و نصرت۔ تو جب تک ایمان والا دوسروں کی مدد و نصرت میں لگا رہے، اور اس کی یہی شکل ہے کہ اس کی عزت ناموس کی حفاظت کرے، اس کی مزاج پرسی کرے، اس کی تیمارداری کرے، اس کا خیال رکھیں، اور اس کی جو ہے نا ضرورت کے وقت کام آئے، اس کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ جل شانہ بندے کی حاجات کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا أرحم